سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی۔ امت مسلمہ جن بڑے بڑے فتنوں سے دوچار ہے، ان میں سے سب سے بڑا فتنہ اندھی تقلید اور یہود و نصارہ اور دیگر کفار کے اخلاق و عادات کی قابل نفرت مشابہت اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ سابقہ گمراہ امتوں یعنی یہود و نصارہ کی عادات اور روایات کی تقلید کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت پہلے لوگوں کے راستے پر من و عن قدم بقدم نہ چلنے لگے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا پہلے لوگوں سے آپ کی مراد فارس و روم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون؟ جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا تھا ان میں سے اکثر واقعہ ہو چکی ہیں، اور جو رہ گئی ہیں وہ بھی یقیناً واقع ہو جائیں گی۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی اس طرح پوری پیروی کرو گے جس طرح بالش کے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ضرور ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون؟ قاضی ایاز رحم اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بالش، ہاتھ اور سانڈے کے بل کی تشبیہ ان اقوام کی مکمل اقتداء اور اندھی تقلید کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ یہود و نصارہ کی وہ تقلید جس کی حدیث پاک میں مذمت کی گئی ہے، اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو ہمارے دین کے خلاف نہ ہو، مثلا ان کے ساتھ ہمارا معلومات و تجربات کا تبادلہ کرنا، ان کی مفید ایجادات سے استفادہ کرنا اور ان کے انتظامی نظم و نسق سے فائدہ اٹھانا اس مضموم اقتداء میں نہیں آتا۔ قابل مذمت تقلید سے مراد یہ ہے کہ ان کے لباس و عادات اور معاشرتی رسم و رواج، مثلا اخلاط و مرد و زن اور بے پردگی وغیرہ کی تقلید کی جائے، یا ان کے اس اقتصادی نظام کی پیروی کی جائے جو ہمارے دین کی تعلیمات کے خلاف ہو، جیسے سودی لین دین اور دیگر مالی معاملات وغیرہ ہیں۔